الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر حمد، ثنا، تعریفیں، خوبیاں، تمام تر عبادات، تسبیحات وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ پہنچا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے ہر مسلمان روحانی طور پر خوش ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی تسلسل میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، سورت پر گفتگو ہوتی ہے، آپ کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے حسن و جمال کا بیان ہوتا ہے، آپ کے کمالات کا بیان ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، رفعت ہے، جسے اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر بلند کیا ہے، اس کے اظہار کے لیے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ علیکم السلام۔ اور اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ احباب، انسان کے وجود کے بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے اس کا انتظام پہلے سے کیا ہے۔ انسان کے وجود کو، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور غذا فصل زمین پر اگتی ہے۔ اللہ نے زمین کا انتظام پہلے سے کیا ہے۔ رہائش کے لیے گھر کی ضرورت ہے، اور گھر زمین پر ہے تو زمین کا انتظام پہلے سے کیا۔ سردی میں گرمی کی اور گرمی میں سردی کی ضرورت ہے۔ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی بھی انسان کو چاہیے۔ اللہ نے سورج کا انتظام پہلے سے کیا۔ آکسیجن کے بغیر جینا مشکل ہے، اللہ نے آکسیجن بغیر کسی بل کے، کوئی بھی آکسیجن کا بل نہیں پے کرتا، اور جو بل پے کرتے ہیں ہسپتالوں میں، وہاں جا کے پتہ کریں کہ کیا کیا چارجز لگتے ہیں پھر آکسیجن کے۔ تو اللہ کریم نے جس کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی آسانی سے وہ انسانوں کے لیے پیدا کر دی ہے۔ پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اللہ نے پانی، 3 حصے زمین کے پانی ہی پانی۔
اللہ نے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی مقصد کے اللہ نے بنائی ہو۔ دریا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، یہ درخت ہو، یہ چرند اور پرند، یہ جانور ہو، یہ سب انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب انسان کے وجود کے اندر دیکھ لیں، انسان کو دنیا میں رہنا ہے، آنکھیں بھی اللہ نے دی ہیں، کان بھی اللہ نے دی ہے، زبان بھی اللہ نے دی ہے، قدم بھی اللہ نے دیے ہیں، ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ بھی اللہ نے دیا۔ تو طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ انسان کا جو وجود ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، یہ کمپاؤنڈ دو چیزوں کا ہے۔ کس کا؟ ایک بدن کا اور ایک روح کا۔ تو بدن کے انتظام تو پہلے ہو چکے ہیں، بدن کی بقا کے لیے، جسم کی زندگی کے لیے وہ انتظام تو ہو چکا ہے۔ اب روحانی طور پر روح کی نشو و نما، روح کی تربیت اور ہدایت اور رہنمائی بھی ضروری تھی۔ اس کے لیے بھی اللہ کریم نے انسان کی رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک نظام مرتب کیا ہے۔ انسان کو روحانی طور پر چھوڑا نہیں ہے۔ بڑی سی بڑی نعمت ملے نا انسان کو، بڑی سی بڑی نعمت، اس کا وہ صحیح استعمال نہ کرے تو وہ بڑی نعمت بھی بیکار ہو جاتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو۔ یہ بجلی ہے، اگر بجلی کو صحیح استعمال کیا جائے تو پنکھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کارخانے کام کر رہے ہوتے ہیں، مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب تو گاڑیاں بھی بجلی والی آ گئی ہے، ہائبرڈ آ گئی ہے، اور اگر یہی بجلی صحیح استعمال نہ ہو تو بندے کی جان لے لیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، چوکیداری کے لیے بندے کو رکھا ہوا، جس نے پستول ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ڈاکے سے، چوری سے بچاتے ہیں، اور صحیح استعمال ہو تو فائدہ، اگر اس کا استعمال الٹا ہو جائے تو بندے کی جان چلی جاتی ہے اسی پستول سے۔ انٹرنیٹ ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس میں دین کا کام ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا جس سے آپ قرآن حدیث سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہو۔ لیکن اگر اسی سوشل میڈیا کو، اسی انٹرنیٹ کو، اسی یوٹیوب کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرے تو نہ صرف مال جاتا ہے بلکہ اخلاق بھی انسان کے برباد ہو جاتے ہیں، صحت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک صحیح استعمال ہے، ایک اس کا غلط استعمال ہے۔ انسان کا وجود ہے، اس کا صحیح استعمال اور اس کا غلط استعمال، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کے تعین کے لیے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کس چیز کو اپنایا جائے اور کس چیز کو چھوڑا جائے، اس نظام کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ تین چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت، آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ دوسرا، عذاب اور ثواب کے بارے میں کہ کون سا ایسا کام ہے جس کو میں کروں گا تو اللہ خوش ہوگا، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو میں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ تیسری بات، آپس کے تعلقات، ان کو ہم اچھا اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کہ جس کو اپنا کر ہم زندگی اپنی، چونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، کسی پہاڑ میں تنہائی میں نہیں رہتا، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کمیونٹی میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، خاندان میں ہے۔ تو ہمارا آپس کا تعلق کیسے ہو کہ ہمارا تعلق، وہ کون سے رولز ہیں، وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم آپس کے تعلق بہتر کریں۔ ان تین چیزوں کا جاننا بڑا ضروری، اور ان تینوں چیزوں کا تعین اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے کہ وہ راضی ہو، اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں تو اللہ اس سے خوش ہوگا اور آپس کے تعلقات بھی اچھے ہیں، وہ کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسولوں کی، پیغمبروں کی جماعت بھیجی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو شروع کہاں سے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی لائق عبادت نہیں، فقط اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی پیغام دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے نا، وہ دور تاریکی کا دور تھا، کفر کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، شرک کا دور تھا، 360 بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ وہ دور ایسا دور تھا جس میں ظلم، تشدد، جبر، غضب، جس میں ایک دوسرے کے حقوق مارنا، ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا، ایک دوسرے کے گھروں پر، جس دور میں بیٹی پیدا ہو اور بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جائے، آدمی کی روح کانپ جاتی ہے ایک لمحے کے لیے۔ ایک جانور اگر ہمارے سامنے ہو، اسے بھی اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک عورت نے بلی کو باندھے رکھا، وہ مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم بھیج دی، اور دوسری طرف جو کتے کو پانی پلایا اللہ اسے جنت بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں سکھایا یہی گیا ہے، رحم دلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ نے اعلان نبوت کیا، وہ دور ظلم کا تھا، وہ دور جو تھا وہ تاریکی کا تھا، اندھیرے کا تھا۔ اس میں ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، اس میں غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، غلام کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک ایسی ہستی چراغ ہدایت لے کے اٹھی کہ جس نے اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کا کلمہ بلند کیا اور جہالت، کفر اور شرک کے اندھیروں کو دور کیا۔ اس ہستی نے انسانیت کی تعظیم اور انسانیت کا درد، اس کی تعلیم دی۔ اس ہستی نے بیٹی کی کیا عزت ہے، جو بیٹی کو پالے، اس کی تربیت کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بیوی جس کو جوتی کے نوک پہ سب رکھا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں، غلاموں، بیواؤں کو، مسکینوں کو ان کے حق دلوائے ہیں۔ جو لوگ رب سے دور تھے ان کو رب کے قریب کیا ہے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، باطل سے نکال کر حق کی طرف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصراً یہ کہوں کہ جہنم سے لے کر جنت کے راستے پر ڈال دیا اس قوم کو، جو 360 کو پوجتے تھے، ایک وحدہ لا شریک کے آگے سر بسجود کروایا اور بتایا کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں مارنے والا اور دوبارہ اٹھانے والا وہ ایک ذات ہے۔ وہ کون؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کو جو بھیجا ہے تعلیم کیا دی، کیا بتایا؟ بس یہی کہنا ہے سب کو، آؤ اللہ کی طرف، شیطان کو چھوڑو، طاغوت کو چھوڑو اور راستہ چھوڑو، ترک کرو اس راستے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ انسانوں کو خدا سے ملائیں۔ جو رشتے ٹوٹے ہیں ان رشتوں کو اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہونا چاہیے اس رشتے کو دوبارہ قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو، آپ کی تبلیغ کو سن کر اس پر عمل کیا، قبول کیا، انہیں خوشخبریاں دی ہیں، جنت کی خوشخبری دی ہے، حور و غلمہ کی خوشخبری دی ہے، جنت کے نہروں کی خوشخبری دی ہے، رب کے دیدار کی خوشخبری دی ہے۔ اور جو اس پیغام کو جنہوں نے ریجیکٹ کیا، پھر ان کے لیے جہنم کی وادیاں، اس سے بھی ڈرایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار آپ کے مقاصد آپ کی بعثت کے، وہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرما دی۔ یتلو علیہم، آپ آیات تلاوت کرتے ہیں،
قرآن کی تلاوت کی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے کا مقصد ہے وہ پہلا جو بیان کیا وہ کلام اللہ کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ یہی ہے، یہ ذکر ہے، قرآن پڑھنا۔ سب سے افضل عمل عبادت قرآن کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، رحمت اور برکت چاہیے زندگی میں تو قرآن کی طرف مڑائیں، قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تبھی تو جا کے وہ فرشتے آیا کرتے تھے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تم فجر تک جاری رکھتے نا تلاوت تو صبح کی روشنی میں سارا محلہ دیکھ لیتا فرشتے ہو، اگر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ گھروں میں نحوست، گھروں میں لڑائی، گھروں میں جھگڑے، بے برکتی، بے سکونی، امام صاحب یہ نہیں، امام صاحب وہ نہیں، امام صاحب یہ ہو گیا، امام صاحب وہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ تو کوئی نہیں، تو پھر بے برکتی ہی ہونی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو کہتا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، دیکھیں گھروں سے بیماریاں کیسے نکلتی ہیں، پھر دیکھیں نحوست، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، گھر میں سٹریسفل ماحول، ڈپریشن کیسے ختم ہوگا جب آپ قرآن کی تلاوت خود کریں گے۔ بعض تو بڑے چیمپئن ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ریڈیو لگا دیا ہم نے، وہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیا، وہ بس چلتا رہتا ہے، تلاوت ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ تب تو آپ پڑھنے ہو اور یہ ٹائم کوئی نہ نہ پھر یہی تو ہوگا، پھر بے سکونی تو آنی ہے زندگی میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اسلام قبول کیا نا، آپ نے کہا اسلام کے لیے وہ کون سا کام ہے جو بہت مشکل ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا قرآن کی تلاوت قریش کے سامنے، ابو جہل کے سامنے قرآن پڑھ کے تو دیکھو نا۔ عبداللہ بن مسعود نکلے اور قریش کے مجمع میں جا کے سورہ رحمان بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو نہ چھوڑیں، ان کے کسی غلام کے منہ سے قرآن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ آج حق بات کہنا کسی ظالم کے آگے کوئی آسان کام ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے جب تلاوت کی تو ابو جہل بھی آپے سے باہر ہو گیا، اتنا مارا لہو لہان کر دیا۔ تو جو ایک بار قرآن کی تلاوت سنائے ان کا یہ حال کہ آپ ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی ہو، مجمع ہو یا تنہائی ہو، سب کے پاس جا کر، ہر میلے میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت، قرآن کا پیغام، جو پیغام اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے رسول کی طرف، وہ پیغام اٹھا کر ہر ایک تک پہنچانا، یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا بھی جانتے ہو؟ میری اکثر تقاریر آپ نے اگر غور کیا ہو جمعے کی، میں اکثر اسی پہ زور دیتا ہوں، نماز تلاوت، نماز قرآن، نماز قرآن۔ ہماری رات کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے؟ فلم دیکھنے پر۔ ٹائم بستر میں لیٹے ہوئے تو بھی موبائل نکالو، بس فیس بک اور ٹک ٹاک اور فلانا اسی پہ ٹائم گیا، اور صبح فجر تو ویسے ہی پھر گئی۔ تو جو قوم اپنی رات کا آغاز فلموں سے کرے اور صبح کا آغاز بے نمازی، کیا رہے گا اس قوم کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، حضور خود امام رہے ہیں، 13 سال آپ مسجد نبوی کے امام رہے ہیں، آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ نماز وہ عمل ہے کہ جو رب کے بہت قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ وہ ایک استاد ہوتا ہے نا، اپنی کلاس میں پوچھتا ہے بچوں سے کہ نماز کون نہیں پڑھتا، تو مختلف بچے آنسرز دیتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے، ایک بچے نے کہا استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہے، کافر نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے نے جواب دیا، بابا جی استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتا جس کو آتی ہی نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا وہ جو پاگل ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ چوتھے نے کہا جو بے ہوش ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، 8 10 دن وہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال، وہ کہتے ہیں جناب کومے میں لیٹا ہوا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک نے کہا کہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ ذرا غور کریں کہ
جو بے نمازی ہے وہ غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے. اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم عاقل بھی، ہم بے عقل پاگل نہیں ہیں، ہم بے ہوش بھی نہیں. ہاں اس لحاظ سے ضرور بے ہوش ہے کہ ہم دنیا میں ایسے کھو گئے کہ اب ہمیں دین کا ہوش ہی نہیں رہا. ہم مرے نہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اسی لیے ہم رب سے غافل ہیں. دیندار طبقے کا بھی یہی حال ہے. ابھی آپ اعلان کر رہے ہیں نا فلاں مسجد میں نعت خوانی کا پروگرام ہے، پورا محلہ ٹوٹ پڑے گا نعت خوانی کے لیے. رات 3 بجے تک نعت خوانی چلے گی، بس اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر 3:30 4 بجے سو گئے. فجر کس نے پڑھنی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور نمازوں سے شغف عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو نماز سے جوڑے، تلاوت سے جوڑے. دوسرا جو مقصد بیان کیا سورہ جمعہ میں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں کس چیز سے؟ حضور علیہ السلام پاک کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بغض سے، حسد سے، لالچ سے، حرص سے، بخل سے، دنیا کی ہوس سے. آپ علیہ السلام پاک کرنے آئے ہیں. ریا سے پاک کرنے آئے ہیں. ایک طرف ریاکاری اور پھر سجدے بھی کر رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ وہ تو اٹھا کے منہ پہ ماری جائے گی. تو آپ علیہ السلام کے آنے کا مقصد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسرا ویزکیہم، پاک کرنے کے لیے. ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کے معنی سمجھانے کے لیے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کیا پڑھنا ہے؟ قیام کب کرنا، رکوع کب کرنا، سجود کب کرنا، یہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ کی حدیثوں سے ملتا ہے. جو کہتے ہیں نا ہمیں صرف قرآن چاہیے اور حدیثیں نہیں چاہیے، تو ان سے اتنا پوچھا جائے قرآن میں تو فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی رکعتیں ہے ہی کوئی نہیں. زکوٰۃ، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ سونے پہ کیا ہے، بکری پہ کیا ہے، اونٹ پہ کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے میں فرق کیا ہے؟ حج کے ارکان کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے سمجھا دی ہیں. والحکمہ، آپ نے حکمت بھی سمجھائی ہے. حکمت کی کئی تفاسیر کی گئی ہیں. سنت بھی کہا گیا ہے، دانائی بھی کہا گیا، بصیرت بھی کہا گیا. حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضور فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے، اس کے لیے نہیں کہا جو سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے نہیں کہا جو نماز پڑھتا ہے. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی زبان اچھی ہے، جو اخلاق کے ساتھ رہتی ہے. کہا گیا یا رسول اللہ وہ عورت نمازیں بہت پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی رہتی ہے، روزے رکھتی ہے نفلی، صرف زبان کی اچھی نہیں ہے. کہا جہنم میں جائے گی. دوسری کے لیے کہا یا رسول اللہ صرف فرض پورے کرتی ہے، نفل شفل کوئی نہیں ہے. کہا جنت جائے گی. ہمارا نفلوں پر، نمازوں پر، روزوں پر پورا زور ہے. زبان وہ ایسے چلتی ہے جیسے مشین، وہ ایسے چلتی ہے جیسے مرچی لگا کے دوسرے کو تنگ کرنا، دوسرے کی انسلٹ کرنا، دوسرے پہ زیادتی کرنا. حاجی صاحب پورے حاجی صاحب ہیں لیکن بد اخلاق 1 نمبر کے ہیں، تو اس کے یہ اخلاق ہی اسے جہنم میں لے کے جائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو ماں کا طعنہ دیا کہ کالی ماں کے بیٹے. بلال حبشی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ حضرت ابو ذر غفاری نے تو مجھے ماں کا طعنہ دیا. حضور نے بلوایا، ابو ذر تو نے یہ کہا ہے؟ یا رسول اللہ کہا ہے. کہا جاہلیت ابھی بھی تمہارے اندر ہے. سیدھے دوڑتے ہوئے گئے ابو ذر غفاری، بڑے صحابی ہیں، زمین پہ اپنا منہ رکھا، رخسار رکھا. کہا اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال تو اپنا قدم میرے منہ پہ نہ رکھے. رنگ، نسل، زبان نہیں، اصل چیز انسان کا اخلاق ہے. بلال حبشی رنگ کے اگر کالے تھے لیکن اللہ کو کتنے محبوب تھے. حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جنت گیا تو میں نے آہٹ سنی. حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ آہٹ کیسی، آواز کیسی؟ کہا یہ آپ کے بلال، یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے مؤذن بلال کی ہے. جب حضور واپس آئے تو آپ نے فرمایا بلال تو کامیاب ہو گیا ہے. کون سا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ وضو کرتا ہوں تو ساتھ میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں انسان کو دیکھا جاتا ہے. ایک عورت تھی جو صرف مسجد میں صفائی کرنے آتی تھی، رنگ کی وہ بھی کالی تھی. جب اس کا انتقال وہ دفنا دی، حضور نے پوچھا وہ عورت کا، یا رسول اللہ فوت ہو گئی 3-4 دن پہلے. حضور گئے قبرستان پر، معمول سے ہٹ کے، آپ قبروں پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اس عورت کی قبر پہ جا کے آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. انسان خود کیا ہے، اپنا کردار دیکھے، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی کو بھی. اور
چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، آج ہمارا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ آخری خطاب ہے. دعا کرتے رہیں جو وقت گزرا اللہ کرے وہ قبول ہو. ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے ملک میں کہ جو جھوٹ بولے 5 دینار جرمانہ. جب ہر آدمی دوسرے سے ڈر کے، کوئی گیا ہی نہیں، بادشاہ تھا بندہ ہی نہ ہوئے گا، کوئی جھوٹ شوٹ مارا تھا، پتہ چلے 5 دینار جرمانہ. تو بادشاہ اور وزیر پیس بدل کے محلے میں گھوم رہے ہیں. ایک تاجر کے پاس گئے، چائے شائے پی اس سے. کتنی عمر ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال عمر ہے. مال کتنا رکھتے ہو؟ 70,000 دینار پڑے ہوئے ہیں. بچے کتنے؟ کہا ایک ہی بچہ ہے. بادشاہ جب پلٹ کے گیا تو اس کی ذرا انویسٹیگیشن کرائی تو پتہ چلا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے. بادشاہ نے بلایا اپنے پاس، کہا جھوٹ بولا ہے. تو نے کہا تیری عمر 20 سال ہے، تیری عمر 35 سال ہے. تو نے کہا 70,000 ہے، 70,000 سے بہت زیادہ ہے تیرے پاس مال. تو نے کہا میرا ایک بچہ ہے، تیرے تو 5 بچے ہیں. وزیر کو کہا لگاؤ 15 دینار جرمانہ اس کے اوپر. کہا میں اب بھی وہی سوال پوچھتا ہوں، وہی جواب دیے جو پہلے دیے تھے. بادشاہ کہتا بڑا عجیب آدمی ہے، منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. کہا حضور 20 سال عمر اس لیے بتائیے کہ جب سے میں نے ایمانداری سے زندگی گزارنی شروع کی ہے نا، وہ 20 سال کی ہے. میری عمر واقعی 20 سال ہے. 70,000 جو دینار میں نے کہا ہے نا کہ میرے 70,000 دینار، وہی 70,000 دینار وہ میں نے مسجد کی تعمیر میں لگائے تھے. میں اس کو اپنا مال وہی سمجھتا ہوں، باقی مال میرا کوئی نہیں ہے. اور جو 5 بچے میں نے کہے نا، میرا ایک ہی بچہ ہے. 4 بد اخلاق ہے، میں ان کو اپنا بچہ ہی نہیں مانتا. میرا ایک با اخلاق بچہ ہے، میں اس کو اپنا بچہ مانتا ہوں. تو بادشاہ بھی خوش ہوتا ہے کہ واقعی وقت وہی ہے جو ایمانداری میں گزرے، مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لگے، اولاد وہی ہے آپ کی جس کی آپ تربیت اچھی کریں. تو پیغام ہی یہی ہے آخری اس مثال سے کہ اپنا وقت اللہ کے لیے، اپنا مال اللہ کے لیے، اور اپنی آنے والی نسل، اپنی اولاد اس پر محنت کرے تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو اس پر پورا اترا وہی کامیاب ہو گیا ہے. میں سب کا، یعنی میں نام لے لے کر ایک ایک کا نام لینا چاہتا تھا، لیکن اگر ایک بھی بیچ میں رہ گیا تو میرے لیے مناسب نہیں ہے. اس پہلی صف سے لے کر آخری صف تک سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس محبت سے آپ لوگوں نے نوازا، جس محبت اور پیار سے آپ لوگوں نے عزت دی ہے، بالخصوص اس دن جب یہاں پر وہ ووٹنگ ہوئی تھی اور سب نے، یعنی ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس نے اگینسٹ میں جا کے کوئی سگنیچر کیا ہو. اس دن میرا دل، میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا خوش ہوا تھا کہ پوری مسجد نے محبت کا رسپانس دیا تھا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص یہ 3-4 نام اس لیے لوں گا کہ انہی کی طرف سے میں یہاں پر ضیاء بھائی ہو گئے، ہمارے ایاز صاحب ہو گئے، عثمان بھائی ہو گئے، ان سے رابطہ ہوا تھا، انہوں نے بلایا. اور ضیاء بھائی تو عمرے پہ، اللہ تعالیٰ پوری فیملی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. عمرے پہ جو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کو اپنے پاس، بغیر ادھر سے جب تک منظوری نہ ہوئی وہ کوئی جا نہیں سکتا ہے، ادھر ہی سے ہوئی ہے. تو ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، بلایا اور یہاں آپ لوگوں کے سامنے بٹھایا. اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے. اور سب ساتھیوں کا میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کبھی دل آزاری کی ہوئی ہو، امام کو امام سمجھا ہے آپ سب نے. اور جو بھی دل میں خواہش ہو اللہ آپ کی وہ قبول فرمائے. وہ پیر سے کسی مرید نے پوچھا نا کہ کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے کہا کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا. کہتے ہیں مرید کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے حضور میں خدا کیسے بن سکتا ہوں، میں رسول کیسے بن سکتا ہوں. کہا خدا بننے سے مراد یہ ہے خدا جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے. کبھی یہ نہ چاہنا جو میں چاہتا ہوں وہ کرو، یہ خدا کی صفت ہے. اور دوسرا یہ جو آپ سے اختلاف کرے کسی مسئلے میں تو وہ کافر ہو جائے، یہ فتوے نہ دینا. کیوں؟ یہ منصب صرف رسول اللہ کا ہے. جو رسول اللہ سے اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں کہ کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرے اور کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرے. باقی زندگی سب کی گزر جانی ہے، جو سجدوں میں گزارتے ہیں ان کی بھی گزرتی ہے، اور جو بازاروں میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج تک یہاں بیان کیا ہے پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندگی دے اور ایمان پر ہمیں سجدے کلمہ شہادت والی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت